حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وجد الحسن والحسين والإمام القبلتين أبي القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خاران عزیزان، سب سے پہلے آپ تمام معزز خواتین کے خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ایام شہادت روز شافع جزا جوز قلب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ کل ایمان، مادر حسنین، سیدۃ النساء العالمین، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام، جس کے تعزیت و تسلیت خصوصاً سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام اور اس کے بعد تمام محبان اہل بیت علیہم السلام، تمام کنیزان زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عزیزان، جس طرح تحریک عاشورہ مظلومیت غریب حسین کو عیاں کرتی ہے اور لوگوں میں شعور اور بیداری کا جذبہ اجاگر کرتی ہے، اسی طرح سے یہ ایام فاطمیہ ایک موٹیویشن ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ جہاں شہزادی فاطمہ زہرا کی مظلومیت کو دنیا کے ہر کونے میں عام کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہمیں دلاتی ہے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کیونکہ جب زمانے کا امام مہدی علیہ السلام اپنی جدہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہوں، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، میرے لیے آئیڈیل ہے، میرے لیے الگو ہے. تو جہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نمونہ عمل ہو، وہاں ہم تمام خواتین کے بطرق اولا ایک آئیڈیل ہیں. اور اس سیرت کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں مجلسیں پڑھ لینا یا مجلسوں میں شرکت کر لینا، ان ایام میں خصوصاً یا ان کی زندگی کا مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے طرز میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں لے کر آنا معیار ہے کہ شہزادی کی سیرت نظر آئے ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہماری رفتار میں. کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نظر آنا چاہیے، اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں خود کو شہزادی کی زندگی سے قریب کرنا ہوگا، اور اسی لیے ہر ایک حدیث حضرت زہرا کو، ہر واقعات کو، ہر مجلس کو جب ہم سنیں تو اسے اپنے قلب میں نشین کرے، اپنے ذہنوں میں نشین کرے، اور اس کے بعد یہ قول حضرت زہرا ہمارے اعضاء و جواہرے سے عیاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت زہرا کی زندگی ایک شمع ہدایت ہے، سورج کی ان شعاؤں کی مانند ہے جو ہم سب کو ظلمت اور تاریک سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو حضرت زہرا کی زندگی سے قریب تر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے کو ایک کمرے میں بند کر لیں اور تمام تر کھڑکی اور دروازے بند کر لیں اور سورج کی کوئی شعاع اپنے اندر اپنے کمرے میں آنے ہی نہ دے تو ہمارے کمرے میں تاریکی ہوگی. لہٰذا
اگر ہم چاہتے ہیں وجود حضرت زہرا سے مستفید ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو شہزادی کی زندگی سے قریب کرنا ہوگا، ان کی زندگی کے مطالعات کرنے ہوں گے، ان کی تمام تر واقعات کو، ان کی تمام تر زندگی کے پہلو کو جتنا زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے عمل میں لے کر کے آئیں گے، تبھی ہم جا کر کے شہزادی کے ذات سے، شہزادی کے وجود مبارک سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ خیر کثیر کہا گیا ہے شہزادی کو، قرآن نے مصداق قرار دیا ہے، سورہ کوثر کا مصداق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ خود خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر یعنی خیر کثیر، بابرکت ذات۔ اگر ہم اپنی عمروں میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خیر بنانا چاہتے ہیں، اپنی روح کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو شہزادی کے وجود کے قریب کرنا ہوگا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے، جس نے بھی فاطمہ کو جیسا پہچاننا ہے پہچان لیا، گویا لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس رو سے کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کی معرفت سے، ان کی شناخت سے عاجز ہے، یعنی ہم لاکھ کوشش کریں پھر بھی وہ مقام اور مرتبہ ہے شہزادی کا کہ ہماری یہ چھوٹی سی عقلیں ان کی معرفت کو درک نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا جس کو خدا قرآن میں طیب و طاہر قرار دے رہا ہے، جس آیت کی تلاوت کی میں نے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح بجا لاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، در حالی کہ وہ مومن ہو، با ایمان ہو، ہم انہیں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ زندگی کا معیار، ایک مصداق ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا، تبھی تو ہم اس مصداق کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کو اپنا آئیڈیل قرار دیں گے، اور پھر ہم یہ پاکیزہ زندگی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے پہلے آئیڈیل بھیجا اور اس کے بعد کہا کہ اب انسانوں کو خلق کیا کہ اب تمہیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اگر انسان حیات طیبہ کا خواہ ہے، ہر انسان کے زندگی کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ ہمیں پاکیزہ زندگی ملے، ایک ایسا کردار ادا کرے کہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے خیر بن کر کے بسر ہو، خیر ہمارے لیے ہو دونوں جہاں میں۔ تو لہٰذا جب ہم اپنی زندگی کو خیر بنانا چاہتے ہیں تو خیر کے مرکز سے، خیر کا جو سر چشمہ ہے اس سے خود کو متصل کرنا ہوگا، اور وہ خیر کا سر چشمہ، وہ پاک و پاکیزہ ذات کون ہے کہ جن کے بارے میں خود قرآن میں پروردگار عالم سورہ احزاب میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جس سے پروردگار عالم نے ہر طرح کی رجس اور نجاست کو دور رکھا ہے، تو وہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات مبارک ہے کہ جو طیب اور طاہر ہیں، جن کی طہارت کی گواہی آئے تطہیر بڑھ کر کے دے رہی ہے۔ تو ان کا ایک عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کا ہر ایک کردار، ان کا ہر ایک عمل، ان کی گفتار، ان کی رفتار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں سورہ دہر میں عمل کے خلوص کو بیان کیا جا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں یہ آیت سنی اور شیعہ دونوں ہی کا ہی اتفاق ہے کہ یہ 18 آیتیں، یہ سورہ دہر کی اوپر کی چند آیتیں جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل کی گئی ہیں، کہ جس میں پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ اپنے اپنے روزے رکھے اور کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی سائل کو اپنے آگے کی روٹیاں جب اٹھا کر کے دے دی تو انہوں نے کیا کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ لا نرید منکم، ہم تم سے کوئی بدل نہیں چاہتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے اس کی کوئی جزا چاہتے، کوئی بدل چاہتے ہیں، نہ ہی تم سے اس کے بدلے میں شکر چاہتے ہیں، بلکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ عمل خلوص کو بتا رہا ہے، یہ عمل وہ بتا رہا ہے کہ اگر
ہر عمل پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ہوگا، خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوگا. ہم کسی سے محبت بھی کریں تو اللہ کے لیے. ہماری نفرت بھی، اگر ہماری کسی سے دشمنی بھی ہے تو ہماری اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاطر ہماری دشمنی ہے. تاریخ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب عمر بن عبدود کے سینے پر سوار ہوئے تھے تو اس نے آپ کی توہین میں اپنا لعاب دہن آپ کے چہرے مبارک پر پھینک دیا تھا. تو اس وجہ سے مولا کائنات اتر آئے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ علی نے غصے میں آ کر کے اس کو قتل کیا ہے. لہٰذا پہلے اپنے غصے کو خاموش کیا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے سینہ امر عبدود پہ سوار ہوئے اور پھر قتل کیا. تو یہ اہل بیت کا کردار بتا رہا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کریں. دیکھیں ایام فاطمیہ میں سیرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان چند لمحوں میں، ان چند دنوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے چند نمونۂ عمل آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل ہے، جو ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں کی تربیت پہ کافی اثر انداز ہے. سب سے پہلی چیز آپ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں کہ مقام بندگی میں کس معیار پر تھی. کیا تھی شہزادی زہرا کی زندگی میں؟ جب محراب عبادت میں جاتی تھی تو عرش والوں کے لیے شہزادی زہرا جس جہاں پہ کھڑی ہوتی تھی وہاں سے ایک نور نظر آتا تھا، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور شہزادی زہرا جب اللہ کی عبادت کرتی تھی تو امام حسن علیہ السلام نے سنا کہ ماں دعاؤں میں کیا مانگ رہی ہیں، تو ساری دعائیں کبھی ہمسایہ کے لیے، کبھی دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے بڑھ کر کے پوچھا، مادر گرامی آپ تو سب دوسروں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، ہمسائے کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، دوسروں کی تکلیف، دوسروں کی پریشانی، سب کے لیے آپ نے دعا مانگی، اپنے لیے دعا نہیں مانگی. تو جناب زہرا نے جواب کیا دیا کہ بیٹے پہلے ہمسائے بعد میں اپنا گھر. یہ سیرت حضرت زہرا بچوں کی تربیت کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں خود، اور ہم خود کس طرح سے بنیں. آج ہمارے اندر کی تھنکنگ کیا ہو گئی ہے، خصوصاً جو بڑے بڑے شہروں میں، اور جب ہمارا اسٹیٹس، ہمارا لیول بڑھ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے ہم بچوں کی اس میں یہی ڈالتے ہیں کہ بیٹا اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مطلب سے مطلب رکھو، اپنی چیزوں کو دیکھو. اور ہمارا خود کا بھی نیچر اس طرح سے بعضی جگہ پہ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. انسان جس مقام پر ہے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے اور سامنے والے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، جس کا اثر کیا ہوا کہ انسان کے اندر سیلفشنس، خود غرضی، خود بینی وجود میں آتی چلی جا رہی ہے. اور جب انسان ان صفات کا مالک بن جاتا ہے تو اسے نہ دوسروں کی تکلیف نظر آتی ہے، نہ دوسروں کا درد نظر آتا ہے، نہ دوسرے کی محتاجگی نظر آتی ہے، نہ کسی کی ضرورتیں نظر آتی ہے. پھر انسان سب سے پہلے اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، تو پھر یہ اللہ پروردگار عالم اس کے لیے دنیا ہی پھر سب کچھ کر دیتا ہے، دنیا ہی سب کچھ کر دیتا ہے. شہزادی زہرا کی کوئی بھی دعا رد ہوئی ہے تاریخ میں؟ ہمیں کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک ایسا اگزامپل آپ ہمیں بتائیے کہ جس میں اللہ نے شہزادی کی دعا قبول نہ کی ہو. شہزادی جو مانگتی تھی پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا. چاہتی تو دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہوتی، لیکن بیوی نے کبھی بھی دنیاوی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا. شہزادی جانتی تھی کہ آج ہم یہ دنیا میں جو صبر کر رہے ہیں، اگر ہم فاقہ کر رہے ہیں، اگر ہم زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں، دوسروں خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خود کے پاس لباس نہیں لیکن اپنی شادی کا لباس جو ہے وہ کسی کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو عطا کر دیتی ہیں. خود بھوکی رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اجر یہ جانتی ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت میں کیا عطا کرنے والا ہے، کیا اس کی جزا ہمیں ملنے والی ہے. جو آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، جو مقام پروردگار عالم کو صحیح معنوں میں درک کرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں عشق الہی ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، اپنے فکر میں،
اب خود غرض نہیں ہوتے ہیں، خود خواہ نہیں ہوتے ہیں، مطلبی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انہیں اللہ کی رضا سے مطلب ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ ہر عمل کو پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے بجا لاتے ہیں کہ میرا خدا خوش ہوگا، اگر یہ نہیں کریں گے تو میرا خدا ناراضی نہیں ہوگا مجھ سے۔ اور اسی بنا پر اگر ہماری کسی سے دوستی بھی ہے تو وہ اللہ کی محبت کی بنا پر ہونی چاہیے، اگر ہماری کسی سے دشمنی بھی ہے تو اللہ کی عشق کی بنا پر، جس سے خدا کہہ رہا ہے دوستی کرو دوستی کرو، جس سے خدا کہہ رہا ہے دشمنی کرو دشمنی کرو، اللہ کی رضا کو ہم در نظر لیں۔ تو شہزادی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی خوشنودی چاہیے، جانتی تھی بیوی کہ پہلے ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو خدا کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جس کا اثر تھا شہزادی کی زندگی میں کہ کبھی بھی شہزادی کی دعا رد نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں واقعہ ہمارے معاشرے میں جناب سیدہ بی بی کی کہانی بڑی مشہور ہے، بہت پڑھی جاتی ہے، اور حالانکہ اس کہانی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، بس یہودی کے گھر تک کا جو واقعہ ہے، جو داستان ہے، وہ معتبر ہے، باقی جو آگے پڑھا جاتا ہے وہ نقاب پوش معظمہ جب اپنے گھر گئی تو ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی کہ جنہوں نے جناب سیدہ کی بیوی کی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ، ہماری شہزادی اتنی کم ظرفیت کی مالک نہیں ہے کہ اگر ہم بی بی زہرا کی کہانی نہیں سنیں گے تو ہمارے گھروں میں آگ لگ جائے گی۔ ایک افسانہ گڑا ہوا ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، انسان کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ بی بی زہرا کی کہانی سننے سے انکار کریں گے اور گھروں میں آگ لگ جائے گی۔ ہاں، یہ واقعہ حقیقت ہے، اور اس میں بھی بی بی زہرا کی زندگی کا اثر، ان کی دعاؤں کا اثر آپ دیکھیے کہ جب یہودی بلانے کے لیے آیا تھا کہ ہمارے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، شہزادی زہرا کو دعوت دی، اور ایک تفصیل سے اس داستان کو بیان کیا جاتا ہے، مختصراً بس بیان کر رہی ہوں۔ تو شہزادی زہرا کے پاس شادی میں جانے کے لیے لباس نہیں تھے، شادی کے لائق کے لباس نہیں تھے، زیور نہیں تھے، تو شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ کیسے میں جاؤں شادی میں، میرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، زیور نہیں ہے۔ تو ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک تشت میں جنت کے لباس اور زیورات لے کر کے آ گئی تھی، اور اس کے بعد خود بی بی زہرا کو آراستہ کیا تھا، سجایا تھا۔ تو دیکھا آپ نے، جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعائیں کتنی جلدی قبول کر لیتا ہے، ان کے دل کو غمگین نہیں ہونے دیتا ہے، ان کے دل اندر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ مصداق حضرت زہرا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور یہی وجہ کہ جب یہودی کے گھر پہنچی تو وہاں بھی دلہن کو جب ہوش نہ آیا تھا تو شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور جب دلہن زندہ ہوئی تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہاں پر ساری یہودی عورتیں کلمہ پڑھ لیا تھا ان لوگوں نے۔ تو دیکھیں، جب اللہ کا عشق اور اللہ کا خوف بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو کیسے پروردگار عالم اس کو نا امید کر سکتا ہے، کیسے خداوند عالم اسے کوئی اجر عطا نہیں کرتا، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ بس ہمیں دیکھنا ہے بی بی زہرا کی زندگی مقام بندگی میں کس معیار کی حامل تھی، کس مقام پر تھی۔ شہزادی زہرا کی جو بندگی تھی، جو اطاعت پروردگار عالم تھی، جو ادب ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ میں، ایک ادب بھی شہزادی نے سکھایا ہے۔ یہ نہیں جس طرح سے ہماری نمازیں اب ہو گئی ہیں کہ بس ہم نے اپنے آپ کو فارمیلٹی کے طور پر نماز پڑھا اور جلدی جلدی ختم کیا۔ شہزادی راتوں کو بیدار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کھڑی ہو کر کے عبادتیں کیا کرتی تھی، تسبیح و تحلیل کیا کرتی تھی، جس سے معنویت گھروں میں پھیلتی ہے، جس سے روح، قلب، انسان کا ذہن سب طیب و طاہر اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو یہ مقام بندگی کے معیار میں تھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی۔ دوسرا سیرہ عمل ہم شہزادی زہرا کی زندگی سے آئیے دیکھیں کہ حجاب اور عفاف حضرت زہرا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کے زبان سے یہ سنا تھا کہ عورت کی بہترین حالت خدا کے نزدیک کیا ہوتی ہے، سب سے نزدیک ترین حالت عورت کی پروردگار عالم کے قریب کیا ہے، تو شہزادی زہرا نے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک عورت کی سب سے بہترین جو حالت ہے کہ وہ گھر میں رہے،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ لوگ لیجئے گا کہ گھر میں رہے یعنی باہر نکلے ہی نہ. اس حدیث کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے عورت کو گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے. ضرورت ہے تو جائے، لیکن ضرورت نہیں ہے بیٹھے ہیں گھر میں، کچھ کام نہیں ہے، چلے بازار ہی ٹہل آتے ہیں، چلے کسی کے گھر بیٹھ کر کے گپ شپ کراتے ہیں. جب ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، ہم جائیں. ایسا نہیں کہ تعلقات برقرار نہ کریں، صلہ رحمی بھی اچھا ہے، صلہ رحم کے حوالے سے بھی جائیں اور عیادت کے لیے بھی جائیں، کوئی ضروری کام ہے اس کے لیے بھی جائیں، لیکن ایک بے وجہ لہو و لعاب کی زندگی بسر کرنے تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے. نہ ہماری گفتگو میں ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں علم مباحث ہو، نہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جس میں ہماری نالج ہو رہی ہے، نہ کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے بارے میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بلکہ ایک الگ بے وجہ کی گفتگو. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جب 4 عورتیں اکٹھا بھی ہو جاتی ہیں تو پھر کبھی ان کے گھر کی باتیں، کبھی فلاں کے گھر کی باتیں، کبھی فلاں کی بیٹی، بہو، ساس، نند، بھاوج، تو سارے رشتوں کی کبھی برائیاں بھی ہونے لگتی ہیں، غیبت بھی ہونے لگتی ہیں، تو کہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شاید حقیقت میں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرنے لیتے ہیں، درحالی کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ کسی کے لیے ہم تہمت زنی کریں. تو چونکہ زیادہ گفتگو انسان کو گناہ کی طرف کھینچ لیتی ہے، اس لیے عاقل کی پہچان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بتائی ہے کہ عاقل کی جو ہے وہ عقل آگے ہوتی ہے، زبان پیچھے ہوتی ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. جبکہ نادان اور بیوقوف لوگ کیا ہوتے ہیں، پہلے بول لیتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں، اور جب بول لے گئے تو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا. تیر کمان سے نکل چکا ہے تو اب آپ کی وہ تیر نہ واپس آئے گا، نہ آپ کی وہ بولی واپس آئے گی. تو نتیجے میں انسان کو بعضی اوقات پشیمانی کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو شہزادی زہرا عورت کی اس حالت کو بہتر بتاتی ہیں کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اللہ کی اطاعت اور بندگی، بہترین شوہرداری، بہترین تربیت فرزندار، بہترین ہمسرداری، یعنی کیا بیوی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ 6 سال کی عمر میں شہزادی زہرا کو ام ابیہا کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یعنی ایک ام ابیہا یعنی اس ماں، ام ابیہا ماں کا لقب دینا، اس کی ماں، ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی کتنی مہر و محبت، کتنی شفقت شہزادی زہرا کی سیرت میں رہی ہوگی کہ رسول اللہ بیوی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب جنگ پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں ملتے تھے، لیکن جب جنگ سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی زہرا سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ چیز بتا رہی کہ کتنا سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی زہرا کی زندگی سے حاصل کرتے تھے اور محسوس کرتے تھے، کتنا ان کے قلب کو اطمینان ہوتا تھا. تو ہر پہلو کو شہزادی زہرا نے اس طرح سے جیا ہے کہ مثالی بنایا. اور یہ نہیں کہ سب گھروں تک محدود رہ گئی، شہزادی نے علم کی کوئی تدریس نہیں کی، نہیں، شہزادی کے پاس باقاعدہ آپ دیکھیں تاریخ زندگی شہزادی فاطمہ زہرا کی، جس میں لوگ آتے تھے، مسئلے مسائل بھی پوچھتے تھے اور سوالات بھی شہزادی سب کے جوابات بھی دیتی تھی، باقاعدہ درس بھی دیتی تھی. اور خود مصحف حضرت زہرا کہ جس کو خود ائمہ معصومین علیہ السلام جس کے محتاج تھے، یعنی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب کوئی سوال کرنے آیا تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ میں بھی بتاتا ہوں. تو باقاعدہ شہزادی زہرا کی انہوں نے مصحف کھولی اور اس کے بعد یہ جواب دیا. ایسا مطلب نہیں تھا کہ امام کو علم نہیں تھا یا امام کو معلوم نہیں تھا، چونکہ امام کا ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ سے متصل ہوتا ہے، اللہ سے متصل ہوتا ہے. صرف بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ مصحف حضرت زہرا، شہزادی زہرا کی جو مصحف ہے اس میں کس طرح کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، کیسا کلام ہے شہزادی کا، اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، احکام کی بھی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو ایک طرح کا تعارف کروانا تھا کہ شہزادی زہرا علم کے معیار میں، چونکہ جو وحی کے گھر میں جس کی پرورش ہو، جہاں وحی الہی ہوتی ہو، تو اس کے علم، رسالت رسول اللہ کی جو بیٹی ہو، زوجہ جو کل ایمان ہے، ہمسر جو کل ایمان ہے، ان کی زوجہ ہوں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی والدہ ہوں، تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. ایک عالمہ
تو شہزادی زہرا کی زندگی سے کتنی حجاب کے معیار میں آپ دیکھیں، ایک نابینا جب آیا گھر میں تو کیا کہا، ابھی بابا رک جائے، میں حجاب کر لیتی ہوں. تو رسول اللہ نے کہا تھا بیٹی وہ تو نابینا ہے. کہا بے شک بابا وہ نابینا ہے لیکن میں نابینا نہیں، اور میری بو حص نہ کر لے. میری بو یعنی یہ بھی عمل بتا رہا ہے کہ گھر میں عورت اپنے آپ کو معطر کرے، خوبصورت بنے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں اپنا حلیہ بنائے رہتے ہیں، گھر میں مینٹین نہیں رہتے اور کہیں جاتے ہیں تو سج سور جاتے ہیں. تو یہ سجنا سورنا پھر اس کے مطلب دوسروں کے لیے، ہم تو شوہر کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اسلام میں زینت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زینت کی منائی ہے کہ آپ سجے نہ، آپ زینت نہ کریں. اسلام نے اس چیز سے روکا نہیں ہے، بس ایک دائرہ بیان کیا گیا ہے، ایک حدود بیان کی گئی ہے، اور اس حدود کے اندر رہ کر کے آپ تمام تر آرائش جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو بہرحال شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ایک عورت کو کس اعتبار سے باپردہ ہونا چاہیے، کس اعتبار سے اپنی حیا کو محفوظ کرنا چاہیے. کیونکہ آج اسلام کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے کہ مسلمان خواتین سے حجاب کو سلب کر لیا جائے اور بے حیائی ان کے درمیان پھیلا دی جائے. اب دیکھیں کتنی زیادہ بے حیائی پھیل گئی ہے. یہ مکس گیدرنگ کا سسٹم ہمارے یہاں بہت چل گیا ہے. شادیوں میں لیڈیز جینٹس سب کے کھانے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. اسلام میں آپ کہیں بھی دیکھیے، آئمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں یا پھر اس دور زندگی میں دیکھیے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھ لیے، ان کی دونوں بیٹیوں کی زندگی میں جناب زینب کبریٰ ام کلثوم، یا پھر آپ کسی بھی جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہے اس میں کہیں بھی امام یعنی مرد اور باہم ہے، کہیں نہیں ملتا کہ کہیں شہزادی زہرا مردوں کے بیچ میں آئی ہوں. اور یعنی یہ نہ سوچے کہ خطبہ فدق کے لیے آئی تھی، باقاعدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ گئی تھی شہزادی. ایسے نہیں چلی گئی تھی کہ دربار میں جا کر کے چادر اوڑھ کے کھڑی ہو گئی تھی، نہیں، خواتین نے پردہ کیا تھا اور بڑی باپردہ یعنی بہت ہی اہتمام سے شہزادی نے خطبہ فدق دیا ہے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے انہوں نے کلام کیا ہے. اور یا پھر بازاروں میں جب جناب زینب کبریٰ آئی تو کیوں بازار شام ان کے لیے سخت تھا، یہ گلیوں میں پھرائے جانا بے پردہ ان کے لیے کیوں اتنا سخت تھا؟ کیونکہ اصلاً اسلام نے کبھی بھی مرد اور عورت کو باہم، نامحرم مرد اور عورت کو باہم جمع ہونے پر افتخار نہیں کیا ہے. یعنی یہ چیز اصلاً شریعت میں ہمارے لیے جائز نہیں قرار دی ہے کہ ہم نامحرم مرد اور عورت سب باہم مخلوط ہو جائے. اور اگر یہ افتخار ہوتا تو شہزادی زہرا کی زندگی میں ہم کو دیکھنے کو ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی زہرا کی زندگی میں ہمیں کہیں بھی ایسا کوئی بھی ایسا پہلو نظر نہیں آتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم آج کل ایک ساتھ مکس گیدرنگ کے شادیوں میں خصوصاً میں نے بہت دیکھا ہے، جو کہ بہت تکلیف بھی ہوتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بالکل پردے کی رعایت نہیں ہوتی. اور یفتہ ہر لیڈیز سجی سوری ہے، خوبصورت بھی بنی ہے، سارے میک اپ کیا ہے، نامحرم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انہیں کے سامنے سب لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ سیرت فاطمہ زہرا ہے، یہ کردار حضرت زہرا ہے. کیا ہم اسی کو کنیزان زہرا کہلانے کے حقدار ہیں؟ شہزادی زہرا ایک نابینا سے ایک نابینا سے بھی حجاب کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. کم از کم اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو رعایت کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں. بیوی زہرا کی خاطر ہم نے کہا نا کہ اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں نے زندگی جی ہے. اہل بیت علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کا معیار بنایا ہے، ہر عمل کو ان کی خاطر جیا ہے. تو یہ عمل اگر ایسی کوئی جگہ ہے پرہیز کریں، نہ جائیں اور صاف کہیں کہ آپ کے ہاں اس طرح کا اہتمام ہے کہ آپ سے امام زمانہ راضی ہیں یا آپ سے ہماری شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہیں. اگر راضی ہوتی تو ہم آ جاتے، وہ راضی نہیں ہے اس طرح کہ ہم نامحرم اور محرم اور نامحرم سب مخلوط ہے، عورت اور مرد سب ایک ساتھ ہیں، اور ہماری شہزادی ہم جان رہے تھے کہ اس سے خوش نہیں ہوگی، اس لیے ہم نہیں جا سکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو رائج کر کے ہم
عورتوں سے حیا اور پردے اور عفاف کو ہم سے سلب کیا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ جتنا ان کے درمیان سے ہم حیا کو ختم کر دیں گے، جتنی ہی بے حیائی آئے گی اتنا ہی جلدی اسلام تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کنیزان زہرا، چونکہ ہم سب اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہتے ہیں۔ اگر کنیزان زہرا کہتے ہیں، اتنا حق تو ہمیں ادا ہی کرنا چاہیے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم یہ کہہ سکیں ہاں یہ شہزادی زہرا کی چاہنے والی ہیں۔ ہمارے سر پر چادر کا ہونا، ہمارا بدن پر حجاب کا ہونا، یہ اس بات کی گواہی دے گا، یہ اس بات کا ثبوت بنے گا کہ ہم یہ کہہ تو سکے کہ ہم بیوی کی کنیز ہیں، ہم بیوی کے چاہنے والے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، ہم اس طرح سے بے پردہ نہیں چل سکتے ہیں۔ بہرحال اپنے کلام کو بس مختصر کرتے ہوئے، چونکہ ہم بی بی زہرا کے چاہنے والے اپنے آپ کو بی بی زہرا کا دوست جانتے ہیں، لہذا کردار زہرا کی وہ جو ہے وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں آنی چاہیے کہ شہزادے زہرا ہمیں دیکھ کر کے مسکرائیں، نہ کہ ہم اپنی کردار سے شہزادی کو شرمندہ کریں، وہ رسوا ہو کہ یہ میری چاہنے والی ہیں، یہ میرے چاہت کا دعویٰ کرتی ہیں اور شہزادی کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو یہ حجاب حضرت زہرا تھا۔ اس کے بعد ایک آخری نقطہ، ایک آخری سے حضرت زہرا کو آپ کے سامنے پیش کرتے چلے، اور بس اس کے ساتھ ہی میں اپنے مباحث کو سمیٹ لوں گی کہ شہزادی کا جو تیسرا نمونہ عمل آپ کے سامنے میں پیش کرنے چاہ رہی ہوں، وہ امامت اور ولایت کی راہ میں دفاع کرنا، جو اس زمانے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مہم موٹیو ہے، سب سے مہم ٹاپک ہے، کہ جب مرد قدم آگے نہ بڑھائیں وہ کام جو مرد نہیں کر سکتے، عورتیں آگے بڑھ سکتی ہیں، چونکہ ایک عورت گھر کے ماحول کو بناتی ہے، عورت بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور یہی بچے بڑے ہو کر کے یہی نسل جواں بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جیسے ہی ان کو گھٹی پلائی ہوگی ویسے ہی ان کے اندر وہ ساری چیزیں ان کی رگوں میں دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اگر ہم نے بچوں کی تربیت اپنے امام وقت کی نصرت اور یاری کے اعتبار سے کی ہوگی تو ہمارے بچے بھی امام وقت پر اپنی جان فدا کرنے والے ہوں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ خطبہ فدق کا ایک جملہ جو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ جس میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ اللہ نے ہم اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو نظام امت بنا کر اور تفرقہ سے بچنے کا ذریعہ بنا کر تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ دفاع ولایت میں شہزادی زہرا دربار میں گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جب خطبہ دیا ہے تو پہلے تمام تر حمد و ثنا اور اس کے بعد تعارف بھی کرایا، بعد میں کچھ احکام حج کے احکام بیان کیے، اور امامت اور ولایت کے مرحلے پر جب آئی ہیں تو شہزادی زہرا نے لوگوں کو بتایا اپنے خطبہ فدق میں کہ پروردگار عالم نے امامت کی اطاعت کو تم پر واجب کیوں قرار دیا ہے، تاکہ یہ نظام الہی برقرار رہ سکے۔ اور نظام الہی برقرار دو وجوہات کی بنا پر نظام الہی کو برقرار کیا جا سکتا ہے، ایک امت واحدہ یعنی شہزادی وحدت امت کی وحدت کو ترجیح دے رہی ہیں کہ امت کا ایک ہو جانا ضروری ہے، آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، آپس میں بٹو نہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تم کو امت وحدہ میں وحدت میں دیکھنا، خدا تم کو امت واحدہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا شہزادی نے اتحاد کے اعتبار سے امامت کی پیروی کرنے کو واجب قرار دیا اور بتایا کہ دیکھو اگر امامت کو مانو گے تو کبھی بھی آپس میں بٹ نہیں پاؤ گے۔ اور آج ہی نتیجہ ہوا کہ جہاں سے امامت کو اگر لوگ مان لیتے تو اتنے فرقے نہ ہوتے، لیکن امامت سے لوگ جدا ہوئے تو اصل دین سے جدا ہوتے چلے گئے، چونکہ اصل قرآن کی تفسیر کو بتانے والے یہ ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا گھر آنا تھا، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور چونکہ ان کا علم اللہ کے علم سے متصل تھا لہٰذا یہ قرآن کے ظاہر اور باطن سے واقف تھے۔
یہ قرآن کی بہترین تعویل اور تفسیر کر کے ہمیں بیان کرتے، ہمیں بتاتے، جس کی وجہ سے کبھی بھی ہمارے یہاں اختلاف نہ ہوتا. لیکن لوگوں نے امامت کو چھوڑ کر کے خلفاؤں کو اپنا لیڈر بنا لیا اور نتیجے میں امت اسلام بٹ کر کے رہ گئی اور مولا کائنات نے سکوت اختیار کر لیا. 25 سالہ زندگی، اپنی زندگی کا 25 سال خانہ نشین ہو کر کے گزار دی، صبر کر کے گزار دی. صرف ایک وصیت رسول اللہ، یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا. یہاں پر مولا کائنات نے صبر کیا، لیکن شہزادی زہرا نے امامت کا دفاع کیا ہے. امامت کی راہ میں جہاں تک شہزادی سے ممکن ہو سکا، آخری سانس تک، آخری لحظے تک شہزادی نے ولایت کا دفاع کیا ہے. جب دروازے پر لینے آئے ہیں مولا کائنات کو، تو شہزادی دروازے کے پیچھے آ کر کے کھڑی ہو گئی تھی کہ میں ابوالحسن کو لے جانے نہیں دوں گی. تو لوگوں نے دروازے پر آگ لگا دی اور شہزادی زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. 6 ماہ کا بچہ بطن مادر میں شہید ہو گیا، سخت ہو گیا، اور بی بی لہو لہان تھی. در و دیوار کے درمیان بی بی پس کر رہ گئیں. لیکن ایسی حالت میں بھی جب یہ لوگ مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے تھے، تو بھی شہزادی نے آخری وقت تک اپنے ہاتھ سے مولا کائنات کی ابا کو تھام لیا تھا. اے ابوالحسن میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. تو یہاں پر ملتا ہے تاریخ میں، قنزف نام ایک ملعون نے شہزادی زہرا کے ہاتھ پر ایک ایسی شمشیر ماری تھی کہ جس سے بی بی تڑپ اٹھی تھی اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا. لیکن بی بی پھر بھی گئی مولا علی کی جان کی حفاظت کے لیے. تو شہزادی نے اپنی زندگی سے بتایا ہے کہ کیسے ایک عورت اپنے امام وقت کی دفاع کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، کس حد تک اپنے امام کا ساتھ دے سکتی ہے. عورت کا کردار بہت مہم ہے. آپ کربلا میں دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی تو ایک پہلے مردوں سے وصیت کی تھی، اس کے بعد عورتوں کو بلا کر کے مخاطب ہوئے تھے کہ اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو ظالموں کے خوف کی وجہ سے دفنا نہ سکے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھپ جائیں، ایک قبر بن جائے. یہ ائمہ معصومین علیہ السلام بتا رہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کس حد تک وہ اپنے زمانے کے امام کا دفاع کر سکتی ہے، ان کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کر کے کس طرح سے اپنے نسلوں کو اپنے زمانے کے امام کے لیے ان کے یار و مددگار کی صورت میں تیار کر سکتے، کس طرح سے ان کا لشکر آمادہ کر سکتے ہیں. دس کنیزان زہرا. سخنرانی کے آخر میں بس اتنی ہی دعا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی ہم سب کو توفیق دیجیے کہ ہم سب اپنے کردار کو اس قابل بنا سکیں کہ آپ کی سیرت کی جھلک ہم پہ نظر آئے. بی بی بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے وہ عمل ہم چاہتے ہیں لیکن وہ عمل ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بعضی اوقات ہم کوئی گناہ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے وہ گناہ ہو جاتے، ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں. بی بی اپنا دامن ہم غریبوں سے کبھی مت چھڑائیے گا، ہم کنیزوں سے ہمیشہ کنیزوں کے اوپر اپنی مہر و محبت، اپنی شفقت بنائے رکھے گا. اے بی بی زہرا آپ کی شفاعت ہی ہمیں آتش جہنم سے بچا سکتی ہے. بی بی زہرا توفیق دیجیے کہ ہم اپنی زندگی کو کردار سیدہ کے سانچے میں ڈھال سکے. اے زہرا ہمارے کردار اس قابل بن جائے، ہماری رفتار اس لائق بن جائے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے اقدامات کر سکیں، ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں. جس طرح سے آپ نے نمونہ عمل بن کر کے دکھایا ہے، ہم اسی نمونے کو پیروی کر سکیں، ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کر سکیں کہ ہمارے گھر کے ہر بچے ایک معاشرہ بنائیں، ایسا معاشرہ کہ جو امام وقت کا مددگار ہو، جو امام زمانہ کے سپاہی ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا
ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمانا۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگارہ، جب ہم اس دنیا سے جائیں پنجتن پاک علیہم السلام کا سایہ ہمارے سروں پر ہو، خدایا شہزادے زہرا کی شفاعت نصیب ہو۔ اے میرے پروردگارہ، ہم سب کو بیوی زہرا کے پردے کے حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ ہم سب کو شہزادی زہرا کے سیرے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ ہم تمام خواتین کی سب سے عظیم ترین دعا یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ جب بھی ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو، ہمارا کردار اس قابل ہو کہ ہم سب اپنے زمانے کے امام کے یار و مددگار میں شامل ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔